سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ آج میں یہاں پر کھڑی ہوں اور اس کی باتوں کو آپ کے درمیان میں شیئر کروں گی۔ آمین۔ اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ خدا مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ جو لوگ نہیں بھی پڑھ سکتے اگر وہ بھی اپنے ہاتھوں میں بائبل کو رکھیں گے تو ایمان رکھیے کہ آپ پر خدا کی بلیسنگ، آپ پر خدا کی برکت دگنی چگنی ہو جائے گی۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ساتھ والے پڑھے لکھے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کون سا حوالہ کہاں سے نکالیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلیسنگ میں دگنی چگنی بڑھتے خداوند اور زیادہ نازل کرے۔ جو پڑھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں میں بائبل کو پکڑتے تو ضرور پکڑا کریں، نہیں بھی آتی تب بھی پکڑیں، کیونکہ یہ خداوند کا زندہ کلام ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ آمین۔ تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم سے آپ سب اپنے ہاتھوں میں بائبل رکھا کریں گے، کھولا کریں گے اور خداوند آپ کی آنکھوں کو نور بخشے گا تاکہ آپ اس کے زندہ کلام کو سمجھ سکیں۔ آمین۔ آمین۔ آپ سب میں ایسا نکال سکتے ہیں بائبل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں سے 4 باب، اس کی پہلی 11 آیات کی ہم سب مل کر تلاوت کریں گے، ہم سب مل کر پڑھیں گے اس کو اور خدا کے کلام سے برکت کو حاصل کریں گے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ پیش آیا اور ہم سب بخوبی اس واقعے کو، ان باتوں کو جانتے ہیں۔ سب نے نکالی ہے؟ چلیں میرے ساتھ پڑھیے گا، ایک آواز ہو کر ہم خدا کے زندہ کلام کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے 5 سال تک اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنڈے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دین پیچھے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تم جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سے بیٹھ سکتے ہیں۔ آج ان حوالہ جات میں سے کچھ ہم پرانے عہد نامے کے ساتھ ان آیات کو ٹچ کریں گے، ان میں سے دیکھیں گے کچھ نئے عہد نامے میں سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ آمین۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جب تک خدا کا زندہ کلام آپ کے دل کی تختیوں پر نقش نہیں ہوگا تو ہم برکت کو نہیں پا سکتے۔ یہ باتیں اس وقت ہوئی جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور تقریباً ان کی عمر 30 سال تھی جب وہ خدا یسوع مسیح بپتسمہ لے کر روح القدس کی رہنمائی میں وہ خدا یسوع مسیح بیابان کو گئے، اور وہاں پر شیطان نے، ابلیس نے ان کو آزمایا۔ لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں 2 باب 17 اور 18 آیت میں، بے گناہ مسیح کے کامل انسان بننے میں ضروری تھا، بے گناہ
مسیح کے کامل انسان بننے میں ضروری تھا کہ وہ بھی ایسی آزمائشوں سے گزرے جن سے عام آدمی گزرتا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے پوری آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح ہمارے لیے ان آزمائشوں میں سے گزرا تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور ہمیں خالص بنانے کے لیے خدا شیطان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش کرے۔ عہد جدید میں ہمیں دو قسم کی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ نئے عہد نامے میں ہمیں کتنی؟ دو کتنی؟ آواز نہیں آئی مجھے، میرے ساتھ کہیے گا، کتنی قسم کی؟ دو قسم کی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو وہ دکھ اور تکلیف جو ہمیں باہر سے ملتی ہیں، یعنی بہت سی مصیبتیں، جاب کی مصیبتیں، کاروبار کی مصیبتیں، گھریلو کاموں کی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں باہر سے ملتی ہے، اور دوسری ہماری باطنی خواہشات جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ یہ دوسری باطنی خواہشات جو ہمیں گناہ کی طرف یعنی شیطان کی طرف لے کر جاتی ہے، اور خدا ہمیں یاد رکھے کہ خدا ہمیں کبھی بھی گناہ میں گرنے کی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یہ شیطان ہی ہے جس کو اجازت ملی ہے کہ وہ ہمیں گناہ کرنے کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ہماری باطنی خواہشات کے ذریعے ایسا کرتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم ہی ہے نا جو ہمیں اس طرح کے گناہ کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی اپنی کوئی بری خواہشات نہیں تھی، یہی تو سبب تھا کہ اسے شیطان بیابان میں لے گیا اور وہاں پر اس نے خدا یسوع مسیح کی آزمائش کی۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح اس گناہ میں گرے نہیں، وہ اس پر غالب آئے۔ ہم لوگ گر جاتے ہیں۔ یسوع مسیح بپتسمہ کے فوراً بعد آزمایا گیا۔ بہت سے مسیحیوں کا بھی یہی تجربہ ہوتا ہے کہ جب ہم ابلیس کے اختیار میں سے نکل آتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اور خدا کی راہوں پر چلتے ہیں، نجات یافتہ ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، روزوں میں ٹھہرتے ہیں، اور یعنی کہ ہم الہی خاندان میں شامل ہوتے ہیں، تو ابلیس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ برہم ہو جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ اپنی طرف کھینچ کر لائے۔ اور اس نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ وہ اس نے آزمانے کی کوشش کی۔ ابلیس کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں ہمیں ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ جب ہم الہی خاندان میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، ہم اس کے شاہی کہانیوں کا فرقہ بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے متعلق خدا نے جس وقت یہ کہا، اگر ہم متی 3 باب اس کی 16-17 آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور فوراً روح القدس اس پر آ کر ٹھہر گیا۔ لوکا کے مطابق، لوکا 4:1 کے مطابق خدا یسوع مسیح روح سے بھر کر بیابان میں گئے تھے، روح سے معمور ہو کر بیابان میں گئے تھے۔ ہم نے بھی ہمیشہ یہی دعا کرنی ہے جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں، الہی خاندان میں آ جاتے ہیں، خدا کی فرزندیت میں آ جاتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں لیے خدا کے آگے سجدہ نمو ہونا ہے، اپنی دعاؤں کو رکھنا ہے، اسے پکارنا ہے اور کہنا ہے کہ خدا ہمیں بھی ہمیشہ پاک روح سے معمور کر رکھ، تاکہ ہم ابلیس کے ہاتھ سے آزمائے بھی جائیں تو اس پر غالب آ سکے۔ آمین۔ تو خدا یسوع مسیح کس طرح گئے بیابان میں؟ سب کو نہیں سمجھ آیا؟ روح سے معمور ہو کر بیابان میں گئے۔ ہم خدا کی فرزندیت میں ہمیشہ پاک روح کے لیے دعا کرتے رہیں اور یسوع کی طرح شیطان پر غالب آ سکے۔ بس ابلیس آزمائے جانے سے
जाने से कबल यीशु मसीह ने 40 रोज का फाका किया। याद रखें कि उन्होंने क्या लिखा है, फाका किया, 40 दिन रात का, यानी उन्होंने एक ही रोजा रखा था। और ये रोजे हम पर फर्जी नहीं है, ये खुदा ने अपनी मजबूती के लिए रखे थे, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा निजात का काम करना था। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो ये 40 दिन का फाका उस वक्त को जाहिर करता है जब यहूदियों के मुल्क मिस्र से बच निकलने के बाद उनको सहराए सीना में 40 साल आजमाइश में डाला गया, यानी वो 40 साल बियाबान में भटकते रहे। ये उस बात की अलामत है। जैसे यहूदी खुदा के बरसीदा लोग आजमाए गए, यीशु मसीह भी आजमाया गया। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि यहूदी उस आजमाइश में गिर गए, यानी उस गुनाह में गिर गए, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह गुनाह में नहीं गिरे थे। ये उनका और हमारे नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह का फर्क है। वो लोग गुनाहों में गिर गए, हालांकि अभी मैंने बताया कि ये अलामत उनके साथ जाके मिलती है, ये बातें उनके साथ जाके मिलती हैं, लेकिन उन्होंने गुनाह किए। हमारे खुदा यीशु मसीह ने वो गुनाह पर गाड़ी बाई। आमीन। आज इन आयात जो हमने पढ़ी हैं, इनका ताल्लुक उन बातों से है जो बागे अदम में फल पहले मर्द और औरत यानी आदम और हवा ने खाया। इन बातों का ताल्लुक उस फल से है। वो फल कैसा था, कोई बता सकता है? वो फल बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खाने के लिए अच्छा था। खाने के लिए, पहली बात क्या था फल, वो खाने के लिए अच्छा था, अच्छा नहीं था, खाने के लिए अच्छा था। दूसरा, आंखों के लिए खुशनुमा, और तीसरी बात अकल बख्शने के लिए खूब था। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं जिनको आपने याद रखना है। पहला, खाने के लिए, सब बोला कीजिए, खाने के लिए, आंखों के लिए और अकल बख्शने के लिए खूब था। और अगर हम नए अहदनामे में आते हैं तो पहले यूहन्ना के पहले खत उसकी 2:6 में लिखा है कि वो ये आयात जिनके साथ इनका ताल्लुक है, वो जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, इसके पास यानी इसके पास क्या क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। आपको समझ आ रही? आमीन। हमने जो आयत पढ़ी है इनका ताल्लुक इन चीजों से है। अब हम देखते अपनी आयत की तरफ आते हैं। सबसे पहली आजमाइश जो खुदा यीशु मसीह पर हुई, आजमाने वाले शैतान की पहली कोशिश ये थी कि यीशु के कल्ब में यानी उसके दिल में शक पैदा करे कि वो खुदा का बेटा है या नहीं। उसने सबसे पहले खुदा को इस तरह आजमाया। शैतान ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फिर साबित कर। 40 दिन से भूखा है, 40 दिन से तू प्यासा है, फाके में है, मौजज़ा कर कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह ये सब कुछ कर सकते थे, वो इन पत्थरों को रोटियां बना सकते थे। शैतान यीशु को आजमा रहा है, यहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह को बहका रहा है, उसके दिल में ये पैदा कर रहा है कि वो सब कुछ कर सकता है कि वो पत्थर को भी रोटियां बना सके। वो अपने इख्तियार को, अपने मफाद को चाहता था कि यीशु मसीह अपने इख्तियार को अपने मफाद, अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि यीशु इस कदर भूख और दुख के आलम में थे, वो आसानी से जिंदगी गुजार सकते थे, तो भी यीशु हमारे लिए दुख उठाने और हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। 32-23 बाब और उसकी 40 आयत अगर आगे जाके हम देखें, जब यीशु मसीह सलीब पर था तो ठट्ठा बाजों ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर आ। ये वाली आजमाइश, इस बियाबान वाली आजमाइश
جیسی ہی ہے۔ خدا نے یہاں پر ابلیس پر غلبہ حاصل کیا اور آگے جا کر بھی وہ اس بات کے لیے تیار تھا۔ یوسف پر جانے کی آزمائش ویسی ہی تھی جیسے پتھروں کو روٹی بنانے کی۔ چونکہ یوسف بیابان میں شیطان پر غالب آیا، اس سبب سے وہ صلیب کے لیے بھی تیار تھا تاکہ وہ ابلیس کو وہاں پر بھی مات دے سکے، اس پر غلبہ حاصل کر سکے۔ یہ آزمائش ہمیں اس وقت کی یاد دلاتی ہے جب وہ پھل جو آدم اور حوا نے کھایا اور ان کو دیکھنے میں وہ خوشنما یعنی اچھا لگا تھا، کھانے کے لیے اچھا لگا تھا۔ یہ پہلی بات، پہلی آزمائش آدم کے اس پھل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو کھانے کے لیے اچھا تھا۔ یسوع شیطان پر خدا کے کلام کے ذریعے اس پر غلبہ پاتے ہیں، اور اس حوالے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو استثنا 8:3 پر یہ تعلق اس کے ساتھ تعلق کرتا ہے کہ جب وہ یہودی لوگ بیابان میں بھوکے تھے تو خدا یسوع مسیح نے اپنے آسمان کو کھول کر اپنے من کو برسایا، اور وہاں یہ بھی کلام ہوا تھا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح نے اس کلام میں سے ہی ابلیس کو اس کا جواب دیا۔ انسان صرف روٹی کھا کر روحانی طور پر زندہ نہیں رہتا بلکہ اسے روحانی خوراک یعنی زندہ کلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آمین۔ جان رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ کلام خدا کے مطابق زندہ رہنے کا مطلب کلام کی فرما برداری کرنا ہے۔ اس کا مطلب خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ یہ ہے کلام خدا جس کو ہم کھا کر روحانی طور پر زندہ رہتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا کہ یہودی خدا کی ہر بات پر بڑبڑاتے تھے، جو بھی ملتا تھا سیر تو ہو جاتے تھے، لیکن پھر ان کی نیت بدل جاتی تھی، پھر خدا پر بڑبڑانا شروع ہو جاتے تھے، اور جو من انہوں نے کھایا اس من سے بھی وہ اکتا گئے اور پھر خدا پر بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ بھی غیور خدا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے، اور انہوں نے بہت سی آفتیں ان پر بھیجی تھی۔ آج ہم نے خدا کے کلام پر بڑبڑانا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے دلوں میں لینا ہے، اپنی زندگیوں میں لینا ہے تاکہ ہم خدا کی راہوں پر چل سکیں۔ آمین۔ پھر آگے دیکھتے ہیں ہم ان کی دوسری آزمائش پر کہ شیطان یسوع کو یروشلم کی ہیکل کی کنگرے پر لے جاتا ہے اور یسوع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر تو ابن خدا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا، اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ تجھے فرشتے سنبھال لیں گے۔ ابھی ہم نے سارا کچھ پڑھا۔ شیطان زبور 91 اس کی 11-12 آیت کا حوالہ دے کر خدا یسوع مسیح کو آزماتے ہیں، آزما رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ شیطان نے اس وقت اس حوالے کو پورے طور سے نہیں پڑھا بلکہ غلط طریقے سے پڑھ کر خدا یسوع مسیح کو آزمایا۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ خدا کی باتوں کو الٹ طور پہ لے لیتے ہیں، یعنی جن کا جو دل کرتا ہے وہ مرضی سے خدا کے کلام کو اپنی طرف کر لیتے ہیں کہ نہیں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ سیاق و سباق کے ساتھ سے واقف ہو کر ہم نے خدا کے کلام کو نہیں پڑھنا۔ ہاں یہ بات لکھی ہے کہ خدا کے فرشتے اس کو سنبھالیں گے، لیکن کس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے؟ کن لوگوں کو خدا کے فرشتے سنبھالیں گے؟ کن لوگوں کو سنبھالیں گے؟ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ اب جو لوگ گناہوں میں ہیں، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، خدا ان کی راہوں پر نہیں چلتے، تو کیا ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے؟ وہ تو آزمانے کی بات ہوئی کہ ہم خدا کو آزمائیں، ایسے نہیں۔ جو خدا کی راہوں پر چلتا، اس کی مرضی پر چلتا، اس کے کلام پر
عمل کرتا ہے ان کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ خدا کے کلام کو صحیح طور پر اور بامعنی طریقے سے پڑھنا ہے کہ خدا نے کن لوگوں کے لیے کہا ہے۔ آگے دوسری آزمائش یسوع مسیح کا موضوع نشانوں عجیب کاموں کے ذریعے یہ دکھانے کی آزمائش تھی کہ مسیح نشانوں عجائب اور عجیب کاموں کے ذریعے یہ دکھا سکتا تھا کہ ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ دنیا اور انسان کی نظر میں یسوع مسیح ایک عظیم بادشاہ بن سکتے تھے اور یسوع مسیح یہ سب کچھ کرنے میں اختیار کل ہے۔ وہ تو کہہ ہی دے تو ہو جاتا ہے، اور یہ خواہش اس کس پھل کے کس حصے کو ظاہر کرتی ہے؟ دوسری خواہش پھل کے جو باغ عدن میں کھایا گیا کس حصے کو ظاہر کرتی ہے؟ جو آنکھوں کو خوشنما لگتا تھا، یہ اس حصے کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع مسیح اس لیے زمین پر نہیں آئے کہ وہ زمینی بادشاہ ہو، وہ اس لیے زمین پر نہیں بھیجے گئے کہ وہ آدمیوں سے عزت پائے، بلکہ وہ اس لیے زمین پر بھیجے گئے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھائے اور اپنی جان دے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے، اس لیے یسوع کے لیے لازم تھا کہ وہ شیطان کی تمام آزمائشوں پر غالب آئے۔ یسوع کلام خدا سے پھر شیطان کو حوالہ دے کر اس پر غالب آتے ہیں، اور یہ آزمائش اس وقت کو بھی ظاہر کرتی ہے جب یہودی پیاسے تھے، تو خدا وہ موسیٰ پر بڑبڑائے، خدا پر بڑبڑائے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جا قرب کی چٹان پر جا اور وہاں پر لاٹھی کو مار اور تیرے لیے پانی جاری ہو جائے گا۔ یہ اس واقعے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یسوع اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں مسیحا ہوں، وہ کسی معجزے یا نشان کے طلب کرنے سے خدا کو آزمانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ خدا کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، خاص نشان طلب کر کے۔ خدا یسوع مسیح کسی طور سے بھی ابلیس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے خدا کے کلام میں سے ہی ان کو جواب دیا۔ آمین۔ آگے اس کی تیسری آزمائش، یسوع کی تیسری آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی۔ شیطان نے یسوع سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس دنیا کی تمام بادشاہوں پر تمہیں اختیار دوں گا۔ ایسا کرنا شیطان کے اختیار میں تھا۔ یوحنا کے انجیل میں 12 باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت سے شیطان یسوع کے ساتھ اس وعدے کو بڑی آسانی سے پورا کر سکتا تھا۔ جو سوئے ہوئے وہ بھی جاگ جائیں، آپ کے لیے ہی ہے یہ زندہ کلام۔ تو شیطان یسوع کے ساتھ اس وعدے کو بڑی آسانی سے پورا کر سکتا تھا اور وہ زمینی بادشاہوں کا بادشاہ بن سکتا تھا۔ وہ ساری دنیا کو حاصل کر سکتے تھے، زمینی ساری دنیا کو، لیکن یسوع خدا کے بجائے کس کو سجدہ کرے؟ شیطان کو سجدہ کرے۔ یہ تھی آزمائش۔ شیطان نے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرتا ہے تو میں ساری دنیا کا اختیار تجھے دوں گا، کیونکہ وہ زمینی بادشاہ تھا۔ تیسری آزمائش شیخی کی آزمائش تھی، فخر کی آزمائش تھی، خدا کی مالک بننے کی آزمائش تھی، اور یہ اس پھل کو بھی ظاہر کرتی ہے جو کون سی تھی؟ تیسرا پھل جو عقل بخشنے کے لیے خوب تھا۔ یسوع بغیر کچھ کہے دکھ سہے ساری دنیا کی حکمت، طاقت اور اختیار کو حاصل کر سکتا تھا۔ سارے لوگ اسے سجدہ کر سکتے تھے، تو بھی یسوع نے شیطان کی اس پیشکش کو رد کر دیا۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو یہ آزمائش اس وقت کو ظاہر کرتی ہے جب ہارون کو کہا گیا کہ ایک سونے کا
کا بچڑا بنائیں اور انہوں نے بنایا اور اس کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے. لیکن خروج 20 باب میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. آمین. آج ہم نے بھی اپنے خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے. کسی معبود کے آگے، کسی پتھر کے آگے اپنے سروں کو نہیں جھکانا. یاد رکھیے کہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، جس نے صلیب پر، جس نے قبر پر فتح حاصل کی، جو آج ہمارے درمیان ہے، جس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں. وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، جو زندہ خدا ہے اور ہماری زندگیوں میں وہ ہمارے دل کے دروازوں پر وہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے تاکہ ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں تو ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھائے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے. آج وہ ہمارے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہے. اس کی باہیں، اس کے ہاتھ زخمی ہیں. وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح اس نے ہمارے لیے دکھوں کو سہا. ہمیں اسی خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکانا ہے. آمین. اور خدا نے اس طریقے سے شیطان پر فتح حاصل کی، اس پر غلبہ پایا. ان آزمائشوں میں یسوع اس بات کو پیش کرتا ہے کہ کلام خدا شیطان پر غالب آنے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بطور استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا بھی ہے. جو خدا کے لوگ ہیں وہ کلام خدا کے ذریعے ہی اپنی زندگیوں سے شیطان کو دور کرتے ہیں. اگر ہم پر ابلیس حملہ آور ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں مصیبتیں پیدا کرتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ انسان ان مصیبتوں میں پھر گر جائے گا کیونکہ اس کے پاس زمین کا اختیار ہے. وہ ہمارے ذہنوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، ہماری مصیبتیں ہمارے آگے لے آتا ہے. جب ہم چرچ میں آتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خدا کے آگے جھکتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں. اس کو غصہ آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، 2-3 ہفتوں تک دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے کاموں کو روک دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے. انسان کہتا ہے کہ ہم نے روزہ بھی رکھا، دعائیں بھی کی، چرچ بھی جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہماری مصیبتیں نہیں دور ہو رہی. اس طریقے سے شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے خدا کے کلام میں سے ہی اس کو جواب دینا ہے. انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا. انسان بتوں کے آگے سجدہ نہیں روا ہے. انسان کو بتوں کے آگے سجدہ کرنا روا نہیں ہے. ایک ہی ہے جس کے آگے ہم سجدہ لگو ہو سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے نے گیتوں میں بھی گایا کہ وہ ایک خوبصورت خدا ہے جو ہماری سنتا ہے. جب ہم اس کی حضوری میں گڑگڑاتے ہیں، جب روزہ رکھ کے اپنے گھٹنوں کو اس کی حضوری میں جھکا لیتے ہیں، اس کی حضوری میں اپنے التجاؤں کو، شکر گزاریوں کو رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے تو صرف اس کی شکر گزاری کریں. یہ نہیں کہیں کہ خدا پاک مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. صرف اس کی شکر گزاری کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کا اور میرا خدا کس قدر ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جاتی ہے. اور ابلیس بھی ہماری زندگیوں سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے خدا کے زندہ کلام کو اس پر غلبہ پانے کے لیے استعمال کیا ہے. پھر 6 اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ کلام خدا روح کی تلوار ہے. ہم کلام خدا سے ابلیس کو ختم کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں سے. یہ مسیح کے ہتھیاروں میں سے ایک ہے. اگر ہم شیطان کا مقابلہ کریں تو یاد رکھیں کہ وہ ہماری زندگیوں سے بھاگ جائے گا. ہر ایک مسیحی کو، بہن کو، بھائی کو، بچے کو، بوڑھے کو، جو بھی خدا کی فرزندیت میں آتا ہے، جو بھی اس کے شاہی خاندان میں آ جاتا ہے، ہمیشہ ایمان کے ساتھ جب آزمانے والا آپ کے پاس آئے تو بڑے ایمان کے ساتھ اسے کہیے کہ اے شیطان دور ہو. کیا کہنا ہے ہم نے؟ ہمیں اپنی زندگیوں سے اس کو بھگانا ہے. اور ہمیشہ ہمارے لوگوں پر خدا کے کلام میں سے یہی ہونا چاہیے
کہ اے شیطان ہماری زندگیوں میں سے دور ہو. ہمارے خدا نے تجھ پر غلبہ پایا ہے، تو وہی خدا ہماری مدد کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. آمین. خدا کے زندہ کلام کی وجہ سے آپ سب کو بڑی برکت.